بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 15 مارچ 2022 بروز منگل 12 شعبان بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے انفو ٹی وی چینل آیا ہے سعودی عرب بھر کی تمام اوتھینٹک خبریں۔ تو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ سعودی عرب بھر میں تطمین کلینکس بند کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت صحت نے کہا، کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے مقرر پابندیاں اٹھا لینے کے بعد سعودی عرب بھر میں تطمین کلینکس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ان کلینکس کی سابقہ پوزیشن بحال کر دی گئی ہے، اب وہ ہیلتھ کیئر سینٹر کے طور پر کام کریں گے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت صحت کے عہدیدار نے بیان میں کہا کہ تطمین کلینکس کو ہیلتھ کیئر سینٹرز میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ وبا شروع ہونے سے پہلے ہیلتھ کیئر سینٹر کے طور پر ہی کام کرتے تھے۔ یاد رہے کہ وزارت صحت نے گزشتہ اتوار کو وبا سے متعلق آخری پریس کانفرنس میں کہا تھا، اب یہ کورونا وبا سے متعلق معمول کی آخری پریس کانفرنس ہوگی۔ آئندہ اس کا اہتمام صرف اس صورت میں ہوگا جب وبا کے حوالے سے کوئی نئی بات ریکارڈ پر آئے گی۔ رمضان المبارک کے دوران بینکوں کے اوقات کار کیا ہوں گے؟ سعودی مرکزی بینک نے رمضان المبارک کے دوران ملک میں تمام بینکوں اور مالیاتی اداروں کے اوقات کار جاری کر دیے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ساما نے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران تمام بینک صبح 10 بجے سے 4 بجے عصر تک عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ ساما نے کہا کہ پیسے بھیجنے کے اداروں کے ملازمین رمضان المبارک کے دوران فلیکسیبل ڈیوٹی اوقات کے مطابق روزانہ 6 گھنٹے کام کریں گے۔ ترسیلات زر کے ادارے روزانہ صبح 9:30 بجے سے شام 5 بجے تک عوام الناس کے لیے کھلے رہیں گے۔ ساما نے کہا کہ بینکوں اور مالیاتی اداروں میں عید الفطر کی چھٹیاں جمعرات 28 اپریل کے روز کی ڈیوٹی دینے کے بعد شروع ہوگی۔ تمام بینک اور مالیاتی ادارے عید کی چھٹیوں کے بعد اتوار 8 مئی کو کھل جائیں گے۔ ساما نے کہا عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بارے میں کہ بروز بدھ 6 جولائی کو ڈیوٹی انجام دینے کے بعد تمام بینک اور مالیاتی ادارے بند ہوں گے۔ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کے بعد تمام ادارے 13 جولائی کو کھل جائیں گے۔ سعودیوں اور غیر ملکیوں کو کتنے گھریلو ملازم رکھنے پر فیس دینا ہوگی؟ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ 22 مئی سے ایسے سعودی شہریوں سے فی گھریلو ملازم سالانہ 9,600 ریال مقابل مالی کے طور پر وصول کیے جائیں گے، جن کے یہاں گھریلو ملازمین کی تعداد 4 سے زیادہ ہوگی۔ سعودی عرب میں 5 اور اس سے زیادہ گھریلو ملازمائیں رکھنے والے لوگوں کی تعداد 70,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے بیان میں کہا 4 سے زیادہ گھریلو ملازم رکھنے والے ہر سعودی شہری سے فری گھریلو ملازم جو ہے وہ مقابل مالی کی وصولی کی جائے گی۔ اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ 22 مئی سے شروع ہوگا۔ اقتصادیہ کے مطابق فی گھریلو ملازم سالانہ 9,600 ریال مقابل مالی کی مد میں وصول کیے جائیں گے۔ اس سے ان لوگوں کو استثناء دیا جائے گا جنہوں نے صحت، نگہداشت یا معذوروں کی دیکھ بھال کے لیے 4 سے زیادہ گھریلو ملازم رکھے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے کہا ایک گھر میں 4 سے زیادہ گھریلو ملازم رکھنے پر مقابل مالی کا پروگرام 2 مرحلوں میں نافذ کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے کا آغاز 22 مئی 2022 سے ہوگا۔ پہلے مرحلے میں آنے والے نئے گھریلو ملازمین پر مقابل مالی وصول کیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب ایک سعودی شہری کے یہاں گھریلو ملازمین کی تعداد 4 سے زیادہ ہو جائے گی۔ مقابل مالی جو ہے وہ مقیم غیر ملکی کے یہاں 2 سے زیادہ گھریلو ملازم ہونے پر وصول کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں موجودہ اور نئے گھریلو ملازمین کی تعداد سعودی کے یہاں 4 سے زیادہ اور مقیم غیر ملکی کے یہاں 2 سے زیادہ ہونے پر کیا جائے گا۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے کہا کہ آئندہ مرحلے کے دوران 8 نئے ملکوں سے گھریلو ملازم درآمد کرنے کے مواقع دیے جائیں گے۔ یہ ان سے الگ ہوں گے جہاں سے اب تک گھریلو ملازم لائے جا رہے ہیں۔ اس طرح ایسے ممالک کی تعداد 16 ہو جائے گی جہاں سے گھریلو ملازم جو ہے وہ منگوائے جاتے ہیں۔ مسانس سرکاری گوشواروں کے مطابق ان دنوں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپائن، نائجیریا، ویتنام اور یوگنڈا، ایریٹریا، جنوبی افریقہ، مڈغاسکر، ازبکستان، کمبوڈیا، مالی اور کینیا سے گھریلو ملازم لائے جا رہے ہیں۔ فارمیسی میں سعودیزیشن کی شرح 70% تک پہنچ گئی۔ وزیر ہیومن ریسورسز اور سماجی فروغ احمد الراجی نے کہا کہ فارمیسیوں میں سعودیزیشن کی شرح 70% تک ہو چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ وزارت نے سعودی فارماسسٹ کی کم سے کم تنخواہ 9,000 ریال مقرر کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارمیسیوں میں سعودیزیشن کی شرح میں اضافے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی لیبر مارکیٹ میں خواتین کارکنوں کی شرح 22% سے بڑھ کر 23% ہو گئی ہے۔
انہوں نے کہا خادم حرمین شرفین اسکالرشپ پروگرام کا پہلا ٹارگٹ 70,000 نوجوان ہیں۔ لیبر مارکیٹ میں اس وقت 20 لاکھ سے زیادہ سعودی نوجوان اور خواتین کام کر رہی ہیں۔ اسکالرشپ پروگرام کے ذریعے لیبر مارکیٹ میں سعودی ماہرین فراہم کیے جائیں گے۔ مکہ میں زائرین کو افطار پیکٹ کی فراہمی ضوابط کیا ہوں گے؟ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے مکہ مکرمہ میں رمضان کے دوران زائرین کے لیے افطار اور زمزم کی فراہمی کے قواعد اور ضوابط مقرر کیے ہیں۔ اوقات اخبار کے مطابق وزارت نے نئی پابندیوں سے ان تمام اداروں کو آگاہ کر دیا جو مقدس شہر زائرین کو رمضان کے دوران کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں جنہیں اس کے اجازت نامے ملے ہوئے ہیں۔ وزارت افرادی قوت نے اشیاء خورد و نوش کی تقسیم کا عمل جاری کیا ہے۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اہل خیر سے کھانے پینے کی اشیاء اور نقدی جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین میں نقدی تقسیم کرنے پر پابندی ہوگی۔ لائسنس ہولڈر اپنا لائسنس کسی اور کو نہیں دے سکتے، اس کا کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنے کے لیے غیر قانونی ورکر سے کام نہیں لیا جا سکتا۔ خالی پیکٹ ڈبے کچرے کے ڈبے کے باہر پھینکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مشروبات شیشے کی بوتلوں میں رکھ کر تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ خوشبو والے ٹیشو پیپرز استعمال نہیں ہو سکتے۔ لائسنس ملنے سے پہلے زائرین کی ضیافت کے بارے میں نہ تو اعلان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی مارکیٹنگ کرنی ہوگی۔ لائسنس جس جگہ کے لیے دیا جائے گا اسی جگہ تک محدود رہے گا۔ اس حوالے سے وقت کی پابندی بھی ضروری ہوگی۔ کھانے پینے کا سامان تقسیم کرنے والے تمام اہلکار سعودی لباس میں ہوں گے۔ انہیں زائرین کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کی ٹریننگ دینا ہوگی۔ کھانے پینے کا سامان کولڈ اسٹوریج سے لانے کے لیے خصوصی گاڑیاں استعمال کی جائیں۔ تمام اہلکار صاف ستھرے ہوں اور دستانے پہنے ہوئے ہوں۔ ڈیوٹی کے دوران حفاظتی ماسک کا استعمال کریں۔ تقسیم کی جانے والی خوراک کم سے کم 14 دن تک قابل استعمال ہو۔ ایسے خوراک پیکٹ جو 15 سے 20 دن تک استعمال کے قابل ہوں، تقسیم کرتے وقت ان کے استعمال کی آخری تاریخ میں کم سے کم 5 دن باقی ہونے چاہیے۔ ریاض میں جیب تراش غیر ملکی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے راستے میں چلنے والوں کی جیب کاٹنے والے غیر ملکیوں کو پکڑا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بیان میں بتایا کہ لوگوں نے شکایات کی تھی کہ موٹر سائیکل سوار شخص تیزی سے برابر سے گزرتا ہے اور جیب کاٹ کر فرار ہو جاتا ہے۔ پولیس نے شکایت کا نوٹس لے کر ملزم کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیم تشکیل دی تھی۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ یمنی شہری کو جیب کاٹتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے وزٹ ویزے پر آئے یمنی شہری کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ 2 سال بعد غزہ سے فلسطینی عمرہ زائرین کا پہلا قافلہ۔ کورونا وبا کے پیش نظر 2 سال بعد غزہ پٹی سے فلسطینی عمرہ زائرین کا پہلا کارواں پیر کو سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق غزہ میں وزارت داخلہ کے ماتحت سرحدی پبلک اتھارٹی نے کہا عمرہ زائرین کا پہلا کارواں غزہ سے 2 سال کے بعد وقفے کے بعد روانہ ہوا ہے۔ غزہ پٹی میں سرحدی پبلک اتھارٹی نے بتایا کہ رفح بری چیک پوسٹ کے راستے عمرہ زائرین کا پہلا کارواں روانہ کیا گیا۔ غزہ پٹی کے سرکاری ادارے نے بتایا کہ مصری حکام کے تعاون سے غزہ میں وزارت داخلہ کے ماتحت سرحدی پبلک اتھارٹی کی تیار کردہ فہرستوں کے مطابق فلسطینی عمرہ زائرین کو بھیجا گیا ہے۔ سعودی عرب کے اسکولوں میں یوگا کو بطور کھیل متعارف کروایا جائے گا۔ سعودی یوگا کمیٹی کی صدر نوف المروئی نے کہا کہ یوگا کو جلد ہی بطور کھیل سعودی عرب کے اسکولوں میں متعارف کروایا جائے گا۔ عرب نیوز کے مطابق نوف المروئی نے کہا کہ وزارت تعلیم کے تعاون سے ملک بھر کے اسکولوں میں یوگا کو اس کے صحت کے فوائد کی وجہ سے نصاب کے حصے کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے 9 مارچ کو سعودی یوگا کمیٹی اور اسکول فیڈریشن اس کے درمیان تعاون کی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے ایک لیکچر بھی منعقد کیا گیا تھا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 47 روپے 18 پیسے، ایس ٹی سی پہ 47 روپے 1 پیسے، تحویل الراجی 47 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین 47 روپے 15 پیسے اور اس کے علاوہ منی گرام 47 روپے 24 پیسے، ٹیلی منی 46 روپے 20 پیسے دے رہا ہے۔ اگر بات کرتے ہیں ہم انڈیا کی تو انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 19 روپے 99 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 7 پیسے، ایس ٹی سی پہ 20 روپے 5 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 24 پیسے، اس کے ساتھ ویسٹرن یونین 20 روپے 13 پیسے اور منی گرام 20 روپے 11 پیسے دے رہا ہے۔
اگر بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی تو فوری بینک دے رہا ہے 22.78%، انجاز بینک دے رہا ہے 22.35%، تحویل الراجی دے رہا ہے 22.80%، منی گرام دے رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے ٹیلی منی 22.30% اور ویسٹرن یونین 22.80% اور منی گرام دے رہا ہے 22.94%۔ یہ تو تھا اب تک کا ہمارا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔